آخری چٹان آخری پیغام قسط نمبر 43۔ بغداد میں نہ ختم ہونے والے مناظروں کا نیا دور شروع ہو چکا تھا۔ دریا کے کنارے ایک کھلے میدان میں شیعہ اور سنی علماء کا ایک زبردست مناظرہ ہو رہا تھا۔ دونوں جماعتوں کے بڑے علماء اس مناظرے میں حصہ لے رہے تھے اور عوام یہ محسوس کرتے تھے کہ کھوئی ہوئی دلچسپیاں پھر لوٹ آئی ہیں۔ ہمدان میں تاتاریوں کی افواج کا اجتماع اہل بغداد کے لیے ایک تلخ حقیقت تھی۔ خلیفہ اور طولائی خان کے درمیان دوستانہ تعلقات کے باوجود کسی کو یہ غلط فہمی نہ تھی کہ تاتاری موقع ملنے پر بغداد پر حملہ آور نہ ہوں گے، لیکن اہل بغداد کی مثال اس شتر مرغ سے کم نہ تھی جو افق پر آندھی کے آثار دیکھ کر ریت میں سر چھپا لیتا ہے۔ مباحثے اور مناظرے ان کے لیے خواب آور نشہ تھے۔ اسلام کے دشمن ترکستان، خراسان اور ایران کے میدانوں میں پڑاؤ ڈال کر عالم اسلام پر آخری ضرب لگانے کے لیے اپنی تلواریں اور نیزے درست کر رہے تھے۔ بغداد میں اسلام کے نام لیوا صرف جاننے کے لیے بے قرار تھے کہ کس فرقے کے علماء کی زبان کے نشتر دوسروں کی نسبت زیادہ تیز اور زیادہ زہر آلود ہیں۔ طاہر بن یوسف اور ان کے ساتھیوں نے ان میں ایک عارضی زندگی پیدا کی تھی اور ان کے سرگرمیوں سے ان علماء کا کاروبار کچھ عرصے کے لیے ٹھنڈا پڑ گیا تھا، جو گزشتہ 4 صدیوں سے ایک دوسرے کو جھوٹا اور کافر ثابت کرنا اسلام کی بہت بڑی خدمت سمجھتے تھے۔ ان کی جگہ ان حق پرست علماء نے چھین لی تھی جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نام لیوا کو تباہی اور بربادی سے بچانا اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے تھے۔ حق پرستوں کی یہ جماعت بھی ان لوگوں کو تلوار کی اہمیت سمجھانے میں کامیاب نہ ہو سکی، جو صدیوں سے اپنے ہر درد کا علاج کتابوں میں تلاش کرنے کے عادی ہو چکے تھے۔ وہ طاہر کی دعوت پر میدان میں آئے اور ان کی کوششوں سے عوام کی ذہنیت میں اچانک ایک تبدیلی آ گئی۔ وہ باتوں کی بجائے عمل میں اپنی نجات محسوس کرنے لگے۔ وہ خوارزم شاہ کو اپنا آخری دفاعی حصار سمجھ کر اس کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن بدلے ہوئے حالات کے ساتھ یہ جوش و خروش ٹھنڈا پڑ گیا۔ دور دراز سے آئے ہوئے رضاکار مایوس ہو کر لوٹ گئے۔ خلیفہ ان کی حفاظت کا ضامن تھا اور خلیفہ کے نئے وزیر نے انتہائی دور اندیشی اور تدبر سے کام لے کر تاتاریوں کو اہل بغداد کے محافظ اور دوست بنا دیا تھا۔ ان کی نگاہوں میں اتحاد، تنظیم اور جہاد پر زور دینے والے علماء کی اہمیت کم ہونے لگی اور وہ پھر اپنے رہنماؤں کی طرف متوجہ ہو گئے جو ایک کامیاب مناظر بننا دنیا آخرت کی سب سے بڑی سعادت سمجھتے تھے۔ شیعوں اور سنیوں کا یہ مناظرہ بغداد میں علم و عرفان کی بارش کے نزول کے دور ثانی کی ابتدا تھی۔ یہ مناظرے کی تیسری رات تھی۔ آمنے سامنے 2 اسٹیجوں پر شامیانے نصب تھے اور مناظرے میں حصہ لینے والے علماء کرسیوں پر رونق افروز تھے۔ ان کے سامنے بڑی بڑی میزوں پر کتابوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ روشنی کے لیے دونوں جماعتوں کے رضاکار مشعلیں اٹھائے کھڑے تھے۔ اس کے علاوہ جگہ جگہ فانوس لٹک رہے تھے۔ درمیان میں ثالث کی اسٹیج تھی اور چاروں اطراف لوگوں کا بے پناہ ہجوم تھا۔ گزشتہ 2 دن مناظرے کے اصول اور قواعد طے کرنے میں مصروف ہوئے تھے۔ دونوں جماعتوں کے علماء نے یہ حلف اٹھایا تھا کہ وہ اشتعال انگیزی سے کام نہیں لیں گے۔ سامعین کا یہ خیال تھا کہ یہ دلچسپی کم از کم 6 ماہ تک ختم نہ ہوگی اور کسانوں کے سوا اکثر لوگ مناظرے کے اختتام تک موسم میں تبدیلی کے خواہش مند نہ تھے۔ وہ بارہا یہ آزما چکے تھے کہ اگر آندھی یا بارش کی وجہ سے مناظرہ 1 یا 2 دن ملتوی ہو جائے تو مناظرین تازہ دم ہونے کے بعد پھر ابتدا سے بحث شروع کر دیتے ہیں۔ آج شام کے قریب افق مغرب پر سیاہی چھا رہی تھی، لیکن لوگوں کا خیال تھا کہ اس موسم میں آندھی نہیں آ سکتی۔ اس کے علاوہ مناظرہ شروع ہونے سے پہلے ثالث کی درخواست پر لوگ یہ دعا بھی کر چکے تھے کہ آج کی مجلس بخیر و خوبی ختم ہو۔ صفیں آراستہ ہو چکی تھیں اور دین کے مورچوں میں بیٹھ کر علم کی توپیں گولہ باری کرنے والی تھیں، لیکن آندھی کا ایک تند و تیز جھونکا آیا، مشعلیں بجھ گئیں، شامیانوں کی تنابیں ٹوٹ گئیں اور شامیانوں کے ساتھ لٹکے ہوئے فانوس کی بدولت دونوں اسٹیجوں پر آگ لگ گئی۔ علماء بچ کر باہر نکل آئے، لیکن افراتفری میں وہ کئی بیش قیمت کتابیں باہر نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ چند بگولوں کے بعد ہوا تھم گئی اور مطلع صاف ہو گیا، لیکن اسٹیجوں پر آگ کے شعلے آسمان پر باتیں کر رہے تھے۔ ثالث کی اسٹیج آگ سے محفوظ تھی، اس کا سائبان بھی سلامت تھا۔ اس کے دائیں اور بائیں آگ کی بڑھتی ہوئی روشنی میں لوگوں نے دیکھا کہ ثالث کے قریب ایک شخص سپاہیانہ لباس پہن کر کھڑا ہے اور وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے خاموشی کی تلقین کر رہا ہے۔
قریب سے دیکھنے والے اکثر لوگوں نے اسے پہچان لیا اور تھوڑی دیر میں میدان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک طاہر بن یوسف کی آوازیں آنے لگیں اور لوگ چاروں اطراف سے سمٹ کر ثالث کی میز کے جمع ہونے لگے۔ آگ کے لپکتے ہوئے شعلوں سے اس شامیانے کے لیے بھی خطرہ پیدا ہو چکا تھا، لیکن چند لوگوں نے تنابیں کاٹ کر شامیانے ایک طرف پھینک دیے۔ طاہر بن یوسف کو تقریر کے لیے آمادہ دیکھ کر ثالث نے کہا، میں اپنی اسٹیج سے کسی کو تقریر کی اجازت نہیں دے سکتا، لیکن عبد الملک نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے کان میں کہا، آپ خاموش رہیں تو بہتر ہے، ورنہ میرا خنجر بہت تیز ہے، یہ جلسہ آپ کی صدارت میں ہوگا، آپ چپ چاپ بیٹھے رہیں۔ مناظرین کی توجہ جلتی ہوئے صاحبانوں کے نیچے دبی ہوئی کتابوں پر مرکوز تھی، اس لیے انہیں یہ احساس نہ تھا کہ ثالث کی اسٹیج پر کیا ہو رہا ہے، اور جب وہ طاہر بن یوسف کا نام سن کر چوکنے ہوئے وہ تقریر شروع کر چکا تھا، اور اس کے یہ چند فقرے عوام کی توجہ جذب کرنے کے لیے کافی تھے۔ زندگی کا تمسخر اڑانے والوں، اس آندھی اور آگ کو قدرت کی طرف سے ایک انتباہ سمجھو۔ تم نے بابل اور نینوا کی تباہی کی داستانیں سنی ہوں گی، لیکن اللہ وہ دن نہ لائے جب مستقبل کے سیاہ ماضی کے کھنڈر دیکھ کر یہ کہیں کہ یہاں کسی زمانے میں ایک عظیم الشان شہر آباد تھا، جس کا نام بغداد تھا، جس میں 20 لاکھ انسان آباد تھے، جس کے محل 5 صدیوں کی تعمیری یادگار تھے، لیکن بابل اور نینوا کے باشندوں کی طرح انہیں بھی ایک عبرتناک تباہی کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ صرف اس لیے کہ وہ اپنی کوتاہی عمل کے جواز کے لیے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی تعویلیں کرتے تھے۔ انہوں نے قرآن حکیم سے درسیات لینا ترک کر دیا تھا۔ قرآن نے انہیں اتحاد اور تنظیم کا درس دیا تھا، لیکن اس کی زندگی کا اولین مقصد مسلمانوں میں تفریق و انتشار پیدا کرنا تھا۔ اللہ نے انہیں کفار سے جہاد کا حکم دیا تھا، لیکن وہ کفار کو اپنا محاذ اور نگہبان سمجھ کر آپس میں دست و گریباں ہو رہے تھے۔ بربریت کا بے پناہ طوفان ان کے دروازے پر دستک دے رہا تھا، اور وہ آنے والی تباہی سے آنکھیں بند کر کے ایک دوسرے پر الفاظ کے تیر برسانا کافی سمجھتے تھے۔ بغداد کے لوگوں، تمہارا خلیفہ اور تمہارے امراء صرف چند سال امن سے گزارنے کے لیے تمہاری اور تمہاری آنے والی نسلوں کی عزت اور آزادی تاتاریوں کے ہاتھ فروخت کر چکے ہیں، لیکن وہ امراء جو یہاں موجود ہیں کان کھول کر سن لیں کہ بغداد کا انجام خوارزم کے شہروں سے مختلف نہیں ہوگا۔ تم نے بجلیوں کو بغداد کے ہرمن تک پہنچنے کی دعوت دی ہے، تم نے آگ کے شعلوں کو اپنے گھر بلایا ہے۔ آگ صرف جلانا جانتی ہے، اور یاد رکھو جب وہ جلائے گی تو محلوں اور جھونپڑیوں میں تمیز نہیں کرے گی۔ مسلمانوں، تاریخ شاہد ہے کہ آج تک تمہیں کسی کی تلوار مغلوب نہیں کر سکی، تمہارے لوہے نے ہر لوہے کو کاٹا ہے، تمہاری مٹھی بھر افواج نے دشمن کی بڑی بڑی افواج کو شکستیں دی ہیں، تمہاری کسی ناکامی کا باعث تمہاری کمزوری نہ تھی، بلکہ تم نے اگر کہیں شکست کھائی تو وہ تمہاری آپس کی پھوٹ کا نتیجہ تھی، تم نے اگر کہیں تباہی کا سامنا کیا تو وہاں تمہارے غداروں کا ہاتھ موجود تھا۔ ایک شخص نے بلند آواز میں کہا، جلال الدین کی شکستوں میں بھی کسی غدار کا ہاتھ تھا۔ طاہر نے جواب دیا، کون کہتا ہے کہ جلال الدین کو تاتاریوں نے شکست دی؟ وہ ایک چٹان کی طرح تاتاریوں کے سیلاب کی لہروں کا مقابلہ کرتا رہا، بڑے بڑے طوفان اسے متزلزل نہ کر سکے، لیکن اس چٹان کو نابود کرنے کے لیے تاتاریوں کو عالم اسلام کے معماروں نے اپنے تیشے پیش کیے۔ جلال الدین کو مایوس کر کے تم اپنے مددگار کھو بیٹھے ہو۔ وہ بغداد کے دروازوں پر پہرے دے رہا تھا، لیکن اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا۔ اس نے چند برس تاتاریوں کی توجہ اپنی طرف مبذول رکھی تاکہ تمہیں تیاری کا موقع مل جائے۔ ترکستان، خراسان اور ایران کے شہروں کا حشر تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھا، لیکن تم نے اجتماعی زندگی پر انفرادی موت کو ترجیح دی۔ تم نے اس شخص کے پاؤں پر کلہاڑی ماری جو تمہارے حصے کا بوجھ بھی اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھا۔ بغداد کے لوگوں، تمہاری مرضی سے یا تمہاری مرضی کے خلاف خلیفہ نے تمہارے لیے کانٹے بوئے ہیں۔ تم مستقبل سے پھولوں کی توقع نہ رکھو۔ کیا تم یہ نہیں سوچتے کہ بغداد، طاہر نے اپنا فقرہ پورا نہ کیا تھا کہ دریا کے اونچے کنارے کی طرف سے تیروں کی بوچھاڑ شروع ہوئی، اور بیک وقت 3 تیر طاہر کی ذرہ میں اٹک گئے۔ اسٹیج کے آس پاس چند آدمی زخمی ہوئے اور چاروں طرف افراتفری مچ گئی۔ طاہر نے اپنی جگہ سے جنبش تک نہ کی اور بلند آواز میں کہا، بغداد کے لوگوں، میرا پیغام سن کر جاؤ۔
عبد الملک نے جلدی سے طائر کو دھکا دے کر اسٹیج سے نیچے اتار دیا۔ تیروں کی ایک بچھاڑ آئی اور اسٹیج کے آس پاس چند اور آدمی زخمی ہو گئے، اور اتنی دیر میں طائر کے کئی عقیدت مند تلواریں سونت کر دریا کی طرف بھاگ رہے تھے، اور نہتے لوگ بھی ان کی تقلید کر رہے تھے، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے تیر انداز رفو چکر ہو چکے تھے اور دریا میں چند کشتیاں دوسرے کنارے کا رخ کر رہی تھی۔ عبد الملک نے چند رضاکاروں کو کنارے پر پہرا دینے کے لیے کہا اور بھاگتا ہوا واپس طائر کے پاس پہنچا۔ وہ بھاگ گئے، لیکن تم زخمی ہو، چلو یہاں ٹھہرنا ممکن نہیں۔ لیکن طائر نے اپنی زرہ میں لٹکے ہوئے 2 تیر نکال کر پھینک دی اور کہا، یہ زخم بہت معمولی ہیں، تیسرا تیر تم نکال دو، لیکن خون چند قطرے کوئی بڑا نقصان نہیں، جلدی کرو۔ میں چند باتیں کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ عبد الملک نے تیر نکالتے ہوئے کہا، تمہاری مرضی، لیکن یہ وہ مردے نہیں جو سور اسرافیل سے جاگ اٹھے۔ طائر پھر ایک بار اسٹیج پر کھڑا ہو گیا، لوگ خاموش ہو گئے۔ اس نے کہا، بغداد کے لوگوں، کیا تم نہیں سوچتے کہ تمہاری غداری کی وجہ سے خوارزم کے لاکھوں شہیدوں کا خون رائیگاں جائے گا؟ یتیموں کی آہیں اور بیواؤں کے آنسو بے اثر ثابت ہوں گے۔ یاد رکھو، بغداد کے وہ لوگ جنہوں نے خوارزم شاہ کے ساتھ غداری کی ہے، قوم کے وہ مجرم ہیں جنہیں قدرت کبھی معاف نہیں کرے گی۔ قدرت کے فیصلے اٹل ہیں، شاید میری دعائیں انہیں بدل نہ سکیں، لیکن اگر تم صرف زندہ ہی رہنا چاہتے ہو تو بھی میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ تم بغداد چھوڑ کر کہیں دور چلے جاؤ۔ وہ شہر جس کے اندر اتنے غدار اور بدتمیز لوگ ہوں، قدرت کے انتقام سے نہیں بچ سکتے۔ میرا مشورہ شاید ان لوگوں کے لیے قابل قبول نہ ہو جو تاتاریوں سے ملت فروشی کی قیمت وصول کر چکے ہیں، لیکن عوام سے میں یہ کہوں گا کہ وہ یہاں نہ رہیں۔ تمہارے علماء کی فتنہ پروری، عمراء کی غداری اور خلیفہ کی عاقبت نااندیشی کے باعث بغداد زمین کے سینے پر ایک ناسور بن چکا ہے، اور قدرت جب جراحی پر آمادہ ہوتی ہے تو اس کا تیز اور بے رحم نشتر گندے خون کے ساتھ صاف خون بھی نکال دیتا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ تمہارے خلیفہ کی روحانیت تمہاری حفاظت کی ضامن ہے، اور تاتاری چونکہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں، اس لیے تمہارے جیسے نام نہاد مسلمانوں پر بھی غالب نہیں آ سکتے۔ اللہ اور اس کے رسول وسلم کی حمایت صرف اس کے لیے ہے جو ان کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں۔ تاتاری کافر ہیں، لیکن وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے، لیکن عملی طور پر تم اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے منکر ہو۔ تاتاری نظام ناتل کی فتح کے لیے سر دھڑ کی بازی لگاتے ہیں۔ اسلام تمہیں جہاد کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام تمہیں یہ بتاتا ہے کہ تم دنیا سے تمام فتنوں کو ختم کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو، لیکن تم اللہ کے صریح احکام کے باوجود جنبش تک نہیں کرتے۔ یاد رکھو، ایسی پست ہمت اور بزدل قوم اللہ کی رحمت کی مستحق نہیں بن سکتی۔ تم اسلاف کی امانت کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ تم مٹ جاؤ گے تو اسلام بھی مٹ جائے گا۔ نہیں، اللہ اپنے دین کا بول بالا کرنے کے لیے کسی اور قوم کو منتخب کر لے گا۔ اللہ کا دین تمہارا محتاج نہیں، تم اس کے محتاج ہو۔ قدرت سے یہ بعید نہیں کہ وہ تم سے مایوس ہو کر ان تاتاریوں کو جو آج اسلام کے بدترین دشمن ہیں، اسلام کی پاسبانی کے لیے منتخب کر لے۔ اسلام کو ایسے دل کی ضرورت ہے جو اللہ کے سوا کسی سے خائف نہیں ہوتا۔ ایسی گردن کی ضرورت ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں جانتی۔ ایسی تلوار کی ضرورت ہے جو خم کھانا نہیں جانتی۔ اسلام کو ایسے سپاہی کی ضرورت ہے جو اللہ کی راہ میں فتح اور شکست سے بے نیاز ہو کر لڑ سکتا ہے۔ اسلام کو نیک دل، نیک خو اور نیک نیت انسان کی ضرورت ہے جو اپنوں سے غداری نہیں کرتے۔ ان علماء کی ضرورت نہیں جو کفار کی حکومت کے حق میں فتویٰ دیتے ہیں۔ ان علماء کی ضرورت ہے جو تیروں کی بارش اور تلواروں کی چھاؤں میں کلمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ کے دین کو ان سنگ مرمر کے مکانوں میں رہنے والوں اور بیش قیمت قبائیں زیب تن کرنے والے عمراء کی ضرورت نہیں۔ ان صابر و شاکر سپاہیوں کی ضرورت ہے جو پیٹ پر پتھر باندھ کر لڑ سکتے ہیں۔ بغداد کے لوگوں، تمہارے لیے 2 راستے ہیں۔ ایک یہ کہ تم اپنی پچھلی کوتاہیوں سے توبہ کر کے آنے والے مستقبل کی فکر کرو اور آنے والی مصیبت کے مقابلے کے لیے متحد ہو جاؤ، لیکن یہ تم اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک تم بغداد کی گلی کوچوں کو غداروں اور تفرقہ بازوں کے وجود سے پاک نہیں کر سکتے۔ تمہارے لیے دوسرا راستہ یہ ہے کہ اس شہر کو چھوڑ کر کہیں چلے جاؤ۔ اس پر اللہ کا قہر نازل ہونے والا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ دجلہ کا پانی تمہارے خون سے سرخ ہونے والا ہے، اور تاتاریوں،
کھوپڑیوں سے اپنی فتح کی یادگاریں تعمیر کرنے والے ہیں۔ یہ شہر وحشت اور بربریت کا وہ دور دیکھنے والا ہے جو آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ شاید بغداد کی تباہی کے سامنے بابل اور نینوا کی تباہی کی داستانیں بھی مان پڑ جائیں۔ اس تقریر کے اختتام کے ساتھ میں بغداد میں اپنا آخری فرض پورا کرتا ہوں۔ اس کے بعد تم مجھے نہیں دیکھو گے، اور اس لیے نہیں کہ میں خطرے سے بھاگ رہا ہوں، بلکہ اس لیے کہ میں خودکشی کرنے والوں کا ساتھ دینے کی بجائے ان لوگوں کا ساتھ دینا بہتر سمجھتا ہوں جو زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ تم میری ضرورت محسوس نہیں کرتے، لیکن اگر مجھے یہ معلوم ہوا کہ تم میں زندہ رہنے کی خواہش پیدا ہو رہی ہے اور تم بغداد کو غداروں کے وجود سے پاک کرنے کے لیے تیار ہو اور تاتاریوں کی حفاظت میں زندہ رہنے پر موت کو ترجیح دیتے ہو، تو میں عزت کی موت میں تمہارا ساتھ دے سکتا ہوں، ذلت کی زندگی میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ حافظ۔ طالب دعا حمدان ملک۔